ہر ایک اپنا شوق ہوتا ہے، اپنی عید ہوتی ہے. ہمارے اس میں کہتے ہیں لیلا بردو والے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر نہ اس مجلس کو، اس محفل کو آگ لگا دو. میرا دل بات کرنے کو نہیں کرتا، آپ زوری بات کرائیں گے، میرا دل ہنسنے کو کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. تو وہ ہنساتے ہیں، رلاتے ہیں، کافروں کو ہنساتے ہیں، مسلمانوں کو ہنساتے ہیں، بلکہ کافروں کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے افسوس کرتے ہیں. اللہ منع کرتا ہے قرآن میں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ افسوس اور غم سے ان کافروں کے پیچھے اپنے کو ختم نہ کر دیں، اتنا ان کے لیے ہمدردی، اتنا دکھ نہ سہیں. بتاؤ، ان کی رحمتیں ایسی جس نے دل سے محبت کی اس پر کرم شروع ہو جاتا ہے. دین اچھا، دنیا اچھا، آخرت اچھی، صحت اچھی، ہر چیز میں دیکھنا رحمت آ جاتی ہے. تو ہمارا 24 گھنٹے یہی رہتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے ہم کو وہیں سے رحمت ہوتی ہے بوسیلہ مصطفیٰ. وطن کی محبت، ایمان کی محبت. لیکن وطن میں جو کمزوریاں ہیں نا، خدا دور کرے. یہ وطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا بن جائے بس. اگر وہ نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں. ما فیش فائدہ بھی. اگر یہ وطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہے، یا ہوتا جائے گا، یا انشاءاللہ بن جائے گا، تو حال مستقبل میں سب رحمتیں ہیں انشاءاللہ. جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، غم دو جہاں خاک میں مل گیا ہے. یہ میرے دل میں لگا ہے، دل میں. میں مانتا ہوں چیزوں کو، لیکن دل میں نہیں بستی ہیں. دل میں بس ایک ہی چیز ہے، دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے. بتاؤ پھر دوسری باتیں میں کیسے کروں، لیکن حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. سب خوشیاں خوشیاں ہوتے ہیں، اللہ نے بنائی، لیکن جو خوشی محمد مصطفیٰ کی ہے اس کے برابر کوئی خوشی نہیں ہے. سبحان اللہ. میں کہا دعا مانگو کچھ منہ سے اور نہ نکل جائے، سارے پاکستانی ناراض ہو جائیں. کہ ہم پاکستانی ہے نہیں ہے نا، نہ ہندوستانی ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ سندھی ہیں. اور سچ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ ہم عشق کے بندے ہیں. میری جان پہچان کی پوچھنا ہے، میں کملا سے میں چلا. نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے، پھر کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے. تم کو جب ہوگا تم کو پتہ چلے گا. نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، ان کو جب پاتا ہوں میں. چلے جاؤ، کیا کرنا آپس میں بیٹھ کے، میرے دل کو تو تم لگو گے نہیں. کیونکہ جس لائن کا میں اس لائن میں تم آؤ گے نہیں. اس لائن میں زندگی دینی پڑتی ہے، جان دینی پڑتی ہے، سب کچھ کھونا پڑتا ہے. پھر بھی حقدار نہیں بنتا، پھر کرم کا تقاضا آ جاتا ہے بس. ہاں یہ ہے، یہ قسمت سے ہوتا ہے.
ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. پھر کون سی باتیں کرنی چاہیے؟ بس محبت کی بات کرنی چاہیے. اور محبت کے ہزاروں رنگ ہیں. آقا کی بات سب سے پہلے کرنی ہے. ہاں، ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں چلنا. میرا دین و دھرم محمد. اس کو ترتیب میں تیرا عشق یا محمد. نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، اے میری جان کے کھانے والے. نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، اے میری جان کے کھانے والے. جہاد انسان قتل ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کٹتے ہیں، تڑپ کے مرتا ہے. ہاں، اور وقتی طور پر مرہم پٹی نہیں ہو سکتی. پھر پکڑتے ہیں بچا کھچا آدمی لے آتے ہیں، اس کو ٹھیک کرو، اس کو پٹی لگاؤ، مرہم لگاؤ. اور نفس مرتے دم تک اس سے جان نہیں چھوٹتی. آقا جی نے کہا بڑا جہاد نفس کا، رجعنا من جہاد الاصغر. ایک اصغر یعنی اس میں صرف نحو کے حساب سے اکبر، اکبر یہ مبالغے کا صیغہ، یعنی چھوٹے سی چھوٹی چیز ہے. اگر مقابلے میں جہاد نہیں، یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے. اور بڑی سے بڑی اس میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر. بہت بڑا جہاد ہے. اس سے بڑا نفس کا جہاد، کبھی طاقت چاہتا ہے، کبھی نہیں چاہتا. خدا کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا. آج جماعت خوشی سے پڑھی، وظیفے پڑھے، کل اس کی طبیعت خراب ہو گئی، نہیں چاہتا. الا ما رحم ربی، خدا نے ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس انسان کو جو اندر ہے اس کو خیر نہیں، برائی کی طرف ہی کھینچتا رہتا. لیکن آگے کیا، الا ما رحم ربی، جس کو خدا بچا لے، رحم کر دے، پھر اس کا وار نہیں چلتا. تو آپ کی بھی سوچیں، میری بھی سوچیں. بس جاؤ اپنا کام کرو. بس ہم اس سوچ میں رہتے ہیں، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. ہر چیز میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. آج صبح کچھ ہے، کل صبح کچھ ہے. کل تم گھر میں کسی حالت میں تھے، آج تم دوسری حالت میں ہو. مصیبت گھر میں آئی ہے. پرسوں تمہارے گھر میں شہنائی بج رہی تھی. جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. تو یہ اپنے کو جیسے دھوکہ دینا، دنیا میں خوشیوں میں کوشش کرنا ہے، اپنے کو بھلانا، ایسے غفلت میں خود ڈالنا. جب تک کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو، لاکھ عابد ہو، لاکھ گناہگار ہو، خاتمے پر برباد ہے. خاتمہ مرنے کے بعد کیسا مرے گا؟ کلمہ پڑھ کے مرے گا یا نافرمان ہو کے مرے گا؟ اسے شیطان بھی آ جاتا ہے، ماں باپ کی صورت میں اور صورتوں میں. ماں کہتی یہودی کا مذہب بڑا اچھا تھا، میں یہودن مری تھی اخیر میں، تو یہودی بن کے مر. شیطان کہتا ہے نصرانی بن کے مر. شروع ہو جاتے ہیں مسئلے. ہم جیسے غفلت تو چیز چلی گئی. آقا جی کہتے 24 گھنٹے موت کو یاد کر. 24 گھنٹے اکثرو، کثرت سے، حادم اللذات.
تاکہ تم کو وہ فکر رہے 24 گھنٹے کثرت سے، نہیں کہ بس ایسے ایک دفعہ سوچا نہیں، پھر انسان کا رخ خیر کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تو بڑا خطرہ ہے، یہ موت تو ٹلنے والی ہے، لیکن بہت سے بڑی مصیبت ایمان کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے مصیبت ہے۔ موت تو آئے گی لیکن ایمان پر تو آئے نا۔ ہاں، تو پھر اس کی مثال ایسے دیتے ہیں اولیاء اللہ، درخت ادھر جھکا ہو تو ادھر ہی گرے گا، اکثر ایسے ہوتا ہے، ادھر جھکا ہو تو ادھر ہی گرے گا، کیونکہ جھکاؤ ادھر ہے تو گرے گا ادھر ہی، ادھر جھکاؤ ہے تو ادھر گرے گا۔ لیکن کبھی ایسے جھکاؤ ادھر ہے، تیز آندھی آئی اس نے اٹھا کے ادھر گرا دیا، اب کیا کرے گا؟ جھکاؤ تو ادھر تھا 100%، لیکن ادھر گر گیا۔ یہ خاتمہ ایمان کا ہی تھا کہ سب کچھ کرتا تھا، نماز روزے 24 گھنٹے، بس موت سے پہلے اس کا دل بدل گیا، کفر میں مر گیا، دوسری طرف رخ کر دیا۔ تو اس خوف کو رکھنا چاہیے دل۔ ایمان اس میں ہوتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں بین الخوف والرجا، خوف بھی اس میں رہے، خدا سے امید بھی رکھے خیر ہوگی، امید بھی رکھے۔ بڑا صوفی بن کے، بڑی مولانا بن کے بڑی فخر کی باتیں نہ کرے، ڈرتا رہے، بے نیاز ہے۔ کہ آقا جی کے وقت میں ایسے واقعات ہوئے کہ صحابہ ہو کے اکا دکا ایمان پہ نہیں مرے، بتاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایک پیر جنت میں جب تک دوسرا نہیں جائے گا مجھے خوف رہے گا، شاید وہ نہ نکل آئے باہر۔ اللہ، اگر انسان کے دل میں ایسا خوف نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، کم از کم ذہن تو بنائے نا، فکر رکھے تھوڑی، اچھے کپڑے پہن لیے، پیسہ آ گیا، خوش ہے، لیکن تیرا انجام کیا ہوگا یہ بھی سوچنا چاہیے نا۔ یہ ہم لوگ جیل میں ہیں، اب جیل میں پھانسی آتی ہے یا ہم کو نکالا جاتا ہے، کیا حکم آتا ہے؟ سجن المؤمن، دنیا قید خانہ ہے ایمان والے کے لیے یار، جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کیا کچھ خدا نے دیا ان کو۔ آقا جی بھی ایسے کہتے ہیں، ان کو عافیت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، یہ مفہوم۔ اور جس کو ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں، فکر ہوتی ہے، وہ زیادہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا، نہ رہے گا۔ فکر ہے نا ایمان کی، کیا بنے گا کل کو، آج کو۔ آج نماز پڑھی تھی، کل زنا کیا تھا، انا للہ و انا، آج نماز پڑھی تھی، سب کچھ کیا تھا، پرسوں قتل کر کے آ گیا کسی کو، ہو جاتا جی، ہوا ہے، اچھا بھلا تھا، عبادت میں لگا ہوا تھا۔ آپ نے کہا عورتوں سے زیادہ نقصان دہ چیز نہیں ہے، اضر علی الرجال، اگر انسان کو بہت ہی نقصان، انتہائی نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ عورت ہے۔ رسول اللہ فرماتے عورت اضر علی الرجال من النساء، عورتوں کو ترقی دو، بیڑا غرق کرو اپنا، شانہ بشانہ چلیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے۔ وقتی طور سے سامنے کو منع کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وقتی طور سے عارضی طور سے گزر رہا ہے، نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ آتے ہیں قرآن، ایمان نار کو نگاہ کو احتیاط کرو، عورتوں کو بھی ایسے کہا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، نگاہ چھوڑو کہ کھلی بات کر لو، کٹھے ٹیوشن پڑھ لو، نوجوان لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے یا کافروں کا ملک ہے؟ یہ تو کافروں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ عورتیں کتنا کھلا بولتی ہیں ریڈیو میں، خبریں سنو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت نہیں ہے. کسی بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اگر وہ بات آقا کی زبان سے نکلی. نوٹوں پہ تصویر ہے. آقا جی کے سامنے پردہ تھا, اس پہ تصویر تھی. مبارک زبان, میٹھی زبان, فصیح زبان عربی میں. عالموں سے پوچھو کیسی فصاحت اس میں. امیتی انا کرامک, اے عائشہ جو تیرے اندر سامنے پردہ اس کو ہٹا, میرے سامنے نہ ہو. تصویر تھی ایسی. امیتی انا کرامک, اس پردے کو ہٹا دو. جس گھر میں تصویر ہو, عورت کھلے سر ہو, کتا ہو, خدا کی رحمت نہیں آتی. بتاؤ, یاد رکھیں یہ باتیں. جہاں عبادت ہے کچھ پڑھتے ہیں وہاں بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو کھلا سر بولنا آیا کرو. کھلے سر, دوپٹے گلے میں. بتاؤ, مسلمان ہیں. آپ نے کہا سخت سے سخت عذاب اگر قیامت ہوگا مصور کو ہوگا. اللہ کہے گا اس میں جان ڈال, مصور تو میں ہوں, میری تشبیہ کی ہے, میرا مقابلہ کیا ہے, خدا کا شریک بنتا ہے. جان کہاں جان ڈالے گا. اب یہ نوٹ ہے, ان کو تو کہیں معمولی باتیں کرتے. آقا کی باتیں معمولی ہوتی ہیں. جو بھائیوں کی حکومت میں رسائی ہے وہ حکومت کو کہیں کہ تصویریں نوٹوں پہ بالکل مت چھاپیں, تمہارے ملک میں برکت شروع ہو جائے گی. یہ تصویر کا بالکل نشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی اور چیز لگا دو, الفاظ لکھ دو, عدد لکھ دو, اس میں ادب رہتا ہے. تو نوٹوں پہ چھاپ دو 786, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 92 نیچے محمد علیہ السلام. بے ادبی بھی نہیں ہوگی, عدد ہے, لیکن اس کا مطلب تم سمجھتے ہو. دولت میں برکت شروع ہو جائے گی. 786 نوٹ پہ لکھ دو, اور ساتھ لکھ دو 92 حضرت محمد مصطفیٰ. ایسے سمجھو کہ تم نے کلمہ لکھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. برکتیں شروع ہو جائیں گی. یہ نحوست موٹوں پہ. اس تصویر کو پسند نہیں کیا آقا جی نے. ہماری والدہ پہ خدا رحم کرے. کوئی بچہ بنان ڈال کے آتا تھا, بھیج دیتی تھی, پڑھاتی تھی جیسے تھوڑا بہت نماز ایسی. یہ عربی میں فنیلا کہ وہاں رہا ہوں, اکثر اردو بولنے میں کچھ دقت ہو جاتی ہے مجھے, کہ بچپن سے وہاں رہا ہوں سعودیہ میں. تو عربی فنیلا بولتے ہیں اس بنان کو. جاؤ دوسری بنان ڈال کے اس پہ بت بنا ہوا, کوئی بات سے کھانے پینے کا ڈبہ کوئی چیز آتے کہتے اس پہ تصویر ہے اچھی نہیں ہے. یہ کیوں ایسے, اس کو پسند نہیں فرمایا اسلام نے, اللہ نے, نبی نے. جلدی چھری لاؤ, چھری لاؤ, چھری لیتی تھی, اس کو ایسے مارتی تھی, مٹا دیتی تھی, اس کا گلا مٹا دیتی. ادھر ایسے عام اگر بنین ہو, پاجامہ ہو, تصویریں لگا کے نمازوں میں آ جاتے ہیں. ہم اپنی کس چیز کو سوچیں روئیں. کیونکہ جب فکر محمد شروع ہو جائے تو یہ چیزیں شروع ہونی چاہیے فکر محمد کے ساتھ. تو پھر جو فکر محمد میں جو چیز آئے اس کو بہت بڑی چیز سمجھے یا معمولی چیز سمجھے؟ ہاں, بہت بڑی چیز سمجھے. آقا کسی کو پسند نہیں کیا, تعویلیں نہ بنائے. ہاں جس چیز کی قدر نہ ہو یا پھاڑ دے یا روندی جیسے کوئی بات نہیں. یہ مولویوں کے فقہ کے مسئلے ہیں, تم ختم ہی کر دو, گنجائش نہ ڈھونڈو.
گنجائش ڈھونڈنا، مثلا وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جس میں نیت کا ہوتا ہے، ہم نیت سے تو نہیں رکھتے. تم ختم کر دو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ جیسے ایک بہت بڑا بنا ہوا منحوس داڑھی کے متعلق غلط باتیں لکھ دی، اتنی بھی رکھ لو، نہ بھی رکھو، یہ سنت ہے لیکن اس کا اتنا لازمی نہیں ہے. آقا جی نے پوری داڑھی رکھی، اولیاء اللہ نے پوری داڑھی رکھی. آقا جی کے سامنے ایک آدمی آیا، داڑھی نہیں تھی، آقا نے کافر تھا، اس سے منہ پھیر لیا، کافر تھے. اس نے پھر بات کرنی چاہیے تو آپ رخ نہیں دیتے تھے. اس نے کہا میں بات چیت کے لیے آیا ہوں، دوسرے ملک سے سفیر ہوں، پتہ نہیں نمائندہ ہوں، کچھ بات تو کریں. آپ نے کہا تیری شکل پر داڑھی نہیں ہے. اس نے کہا ہم بادشاہ ہمارا ہے، ہم اس کو پوچھتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. کہ ہمارے ہاں ایسا اللہ کا حکم ہے. پھر حکمن کا کس الشوارب وافلھا، مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو. بالکل مڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کاٹنے کا ہے، آپ کاٹنے کا چیز ہے. اور اس کو بہت بڑا تصور کریں عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. نیت ادھر رکھیں حضرت محمد مصطفیٰ کی. میں بات کر رہا تھا یہ نوٹوں کی، تو ادھر حکومت کے آدمی آتے ہیں، ڈگری والے آتے ہیں، بٹیرے آتے ہیں. یہ جا کے حکومت میں ان کو سمجھائیں کہ تم مسلمان اور نبی کی بات کی قدر کرنی چاہیے. اس سے کیا تم کو فائدہ ہے نوٹوں کے تصویروں سے؟ گھروں میں بھی ختم کریں اس کو. عورت کھلے سر نہ پھرے، فرشتہ نہیں آتا اس گھر میں. آقا جی نے کہا جب آقا جی پہ وہی تازہ شروع ہوئی تھی تو جبریل کو دیکھا تھا ابتدا میں، بظاہر بشریت کے، بظاہر حقیقت میں نہیں. تو آپ کو جیسے یعنی رجفہ آیا، رجفہ ایسے جیسے کہتے ہیں آپ تھوڑے ہل گئے ایسے، یعنی ابتدا تھی وہی کی. تو ورقہ بن نوفل ایک اچھا آدمی تھا، ان کا کچھ لگتا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. وہ کتابوں کے علم، تورات، انجیل، ان چیزوں کی معلومات کو بہت اچھی تھی. تو آپ آئے تو جیسے کہا تھا مجھے کچھ سنبھالو، مجھے کچھ سنبھالو. تو حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی آقا جی کو، تو انہوں نے سنبھالا ایسے جیسے سہارا دیا. کہا کچھ دیکھتا ہوں اور مجھے کپ کپی آتی ہے. کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا جو سنتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وقت اور اس کے وقت کوئی فرشتہ آتا تھا، جبریل کا مسئلہ تھا کہ جبریل کو دیکھا، پہلی وحی. تو ان کو بھی تھوڑی معلومات تھی. ورقہ بن نوفل تھے جو ان کے چچا تھے یا ماموں تھے. اس نے کہا، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا رضی اللہ عنہا کہو. کہا اب بھی آپ کو دکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں، سامنے ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا دوپٹہ ہٹا دیا، سر ننگا کر دیا. کہا اب بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کہا اب نہیں دکھ رہا. دیکھا جی، کھلی اور در کھلا، فرشتے غائب ہو جاتے ہیں. کہ اب سامنے نہیں ہے، ہٹ گیا. پھر آپ نے دوپٹہ سر پر لیا دوبارہ. کہ اب دکھ رہا ہے؟ کہ دکھ رہا ہے. دیکھا، تو فرشتے وہاں رحمت کے نہیں اترتے. تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر نبی کا مسئلہ سمجھو اور رحمت ہٹ جاتی ہے. گھر میں ڈبے شبے میں پریت دیا کر ایسے تھوڑے، یا جیسے مثلا سارا نہیں تو اس کی آنکھ پھوڑ دو، یہ پھوڑ دو، وہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں، بچوں کو تصویریں والی بنانے کپڑے نہ پہنایا کرو. ہاں، تو جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کریں نہ پسند کریں، تو ان باتوں کو اہمیت دینی چاہیے، قدر کرنی چاہیے بہت، یا لاپرواہی کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے. اگر قدر ہے تو تمہاری عبادت میں رحمت کی تیزی ہوگی. تمہاری نماز واقعہ نماز ہے، تمہارا درود واقعہ درود ہے کہ تم درود پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، لیکن ساتھ قدردان بھی ہو. ہاں، قدر بھی کرتے ہو. ایک نمازیں درود سب کچھ پڑھتا ہے، لیکن قدر اس کے دل میں آقا جی کی نہیں ہے. اس کی نماز، اس کی یہ روزے یا اس کی چیزیں،
اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ہاں کیا نماز ہوتے دن تو قدر ہوتی، ان کی بات کی قدر کرتا۔ اس لیے فرما سرکار نے، بعض آدمی نمازیں پڑھتے ہیں لا یعادل مثقال ذرہ، رائی کے ذرے کے برابر بھی اس کی نماز کی اللہ کے ہاں قیمت نہیں ہوتی ہے۔ سب کچھ پڑھا کوئی قیمت، اس کے اندر قدر نہیں ہے خدا تو۔ اگر قدر ہوتی تو آقا کے حکموں کی قدر ہونی چاہیے نا۔ نماز چھوٹ جائے تو پریشان رہنا چاہیے نا، قدر ہے نماز کی جو وہ کہتے ہیں۔ تو نماز چھوٹ گئی تو اتنی پرواہ نہیں ہے، پڑھ لی تو خیر ہے، ایسے ہی جیسے بس ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قدر عظمت کے ساتھ ان چیزوں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نماز روزہ سے۔ تو یہی میرے دل میں آیا ہوا تھا کئی دنوں سے، مجھے بھائی آتے ہیں کچھ ان کا دل لگا ہوا ہے، اللہ کرے آگے مضبوط ہو جائے۔ تو میں نے کہا نوٹوں کا تو کہوں گا، نوٹوں کا کچھ کرو، ہاں، اور اچھا نہ سمجھو، اگر ہو گھر میں تو الٹا رکھ دو، ہاں، تصویر نیچے ایسے الٹا رکھ دو، ہاں، سجا کے تصویروں کو کمروں میں رکھتے ہیں، نہیں بتاؤ، بتوں کو، مورتیوں کو، تصویروں کو، پھر تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ بت تھے، پتھر کے تھے، یہ کاغذ، پتہ یہ ہم کو اس چیز سے جانا ہی نہیں اس طرف۔ اس داڑھی والے نے بکواس کی داڑھی کے متعلق، بہت بڑا حکومت کا آدمی ہے، اس کی اتنا نہیں ہے، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ یہ علماء ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی بے عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، ان کی قیاسات ہیں اور ان کے اندازے ہیں، اس حدیث سے اتنا ثابت نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو وسوسے ڈالنا۔ آقا نے جو داڑھی رکھی یہ ثابت نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ تو نبی کریم کی بات جو ہے دل سے مانے، اس سے ہٹنے کی یا گنجائش نہ ڈھونڈے، ایسے گنجائش نہ ڈھونڈے جیسے پاگل ہوتا، بس آقا نے کہہ دیا آگے سوچنا ہی نہیں ہے۔ ایسے جیسے صحابہ کا حال تھا، منبر پہ تشریف فرماتے کچھ بیان کر رہے تھے، کوئی آدمی مجلس میں اٹھائے تھے، کہا اجلس، بیٹھ جا، نہ کھڑا، ایسے کہا۔ باہر سے کوئی صحابی آ رہا تھا نماز پڑھنے مسجد میں، اس نے اس مبارک آواز کو سنا، بیٹھ جاؤ، ادھر سڑک میں بیٹھ گیا۔ کیسے اچھے خوش نصیب، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا رستے سے ہٹو مسجد، کہا تم سنی نہیں آواز، آقا جی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ کیا بیٹھ جاؤ، مسجد میں کچھ ہوگا؟ کیا بس کیا بیٹھ جاؤ نا، بیٹھ جاؤ، آگے نہ بولیں آپ۔ اللہ آقا جی کہتے مجھ کو چن کے خدا نے صحابہ دیا، ایسے تھے ہم، ایسے تو نہیں ہو سکتے، کم سے کم احساس پیدا ہو جائے گا، یہ بھی نعمت ہے نا کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہیں۔ تصویریں جو چیز نے آقا نے پسند نہیں کہ اس میں تعویل یا اس میں گنجائش نہیں، اس کو دور ہی کر دیں۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، میں سے زیادہ بولا نہیں جاتا، آپ کو آنا جانا مبارک، ان کی محبت میں آتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آئی لو یو کے ساتھ کروڑ خرب دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔